السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا میزبان محمد سعد خان غفوری اس ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، نہ میں ولاگ بنا رہا ہوں نہ کوئی انٹرویو لے رہا ہوں، بس ایک پیغام ہے جو امت مسلمہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میری گزارش ہے جو بھائی بہن یہ پیغام دیکھے وہ آگے اپنے دوست احباب تک لازمی شیئر کرے۔ یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے، فرض تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کا اگر دل کرے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ اپنے جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں وہ موضوع آپ کو مد نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع پڑی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں فلسطین نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ 2-3 دنوں سے خبریں چل رہی تھی جس سے اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا، ان کی کرنسی ڈاؤن ہوئی، ڈالر ڈاؤن ہوا۔ میں مبارکباد پیش کروں گا فلسطینی بھائیوں کو اس چیز پر کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب کیفیت کچھ اور ہے اور ہم شرمندہ ہیں، ایز اے مسلم ہم شرمندہ ہیں، اور میں آپ کو یہی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، 3 باتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بغیر ویزا کہیں نہیں جا سکتے، یعنی اسرائیل تو بالکل نہیں جا سکتے، نہ ہم ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جہاد سے یاد مجھے آیا کہ مجھے روایت بھولی ہوئی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کی نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں مسلمانوں کی تعداد، ایک دن ایسا آئے گا جس میں مسلمان کے اوپر کافر طاری ہو جائیں گے، ان پر قبضہ ہو جائیں گے، کریں گے۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ وہ وقت نہیں ہوگا، مسلمانوں کی تعداد کثیر ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی، اس ٹائم یہ وقت آئے گا اور مسلمان نہیں لڑ پائے گا، جہاد نہیں کر پائے گا۔ تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن یعنی دنیا سے محبت ان کے دل میں ڈال دی جائے گی، اور جہاد سے ان کا خوف پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ روایت مجھے تھوڑی بھولی ہوئی ہے، اگر یاد آئی تو میں ویڈیو میں ضرور منشن کر دوں گا۔ تو کمی پیشی معاف، میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان سے جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، ہر نماز میں ان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، مصلی پہ بیٹھ جائیں، دعا کریں ان کے ساتھ۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے وہ فلسطین اور ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تم پر حملہ آور ہو جائے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہودی اور نصارہ دونوں مل کر ہمارے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے ایک تماچا کیا لگایا کہ دنیا بولنے اٹھی۔ تو میں مبارکباد پھر سے پیش کرنا چاہوں گا فلسطینی بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے ایسا کام کیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں فلسطینی مجاہدین کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ اس ٹائم غزہ میں ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہ نہیں لڑ پا رہے۔ اور ایک اور نیوز بھی آئی ہے ابھی میرے پاس، آپ کو میں وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہودی شہروں میں اسلحہ تقسیم کے بعد
وہ مقامی فلسطین کو دھمکانے اور سریعان گولیاں چلانے کے بعد یہودی شہریوں نے مغربی کنارے سے اسلحے کے زور پر 2 گاؤں خالی کروا لیے۔ یعنی یہ اب تک پہنچ چکا ہے کہ یہودی وہ قابض ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر غزہ میں، اور ہم ان سے ان کے پاس جو اسلحہ آ رہا ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ جو اسلحہ ان کو پرفاں وہ دیا جا رہا ہے وہ پاکستان سے دیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچے ہوں گے پاکستان سے کیسے دیا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ پاکستان میں جو آمد و رفت ہے، سیل پرچیز جو ہے وہ میک ڈونلڈس اور KFC کی ہے، اور یہ دونوں برانڈز یہودیوں کے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہم مفت برگر اور یہ چیزیں ہم اپنے یہودی فوج کو فراہم کریں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایز اے مسلم ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور ان کے کچھ پروڈکٹس ہیں، جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھا دوں، کوک ان کا پروڈکٹ ہے، اور گیرنیئر اور بھی بہت سارے، لوریل پیرس شیمپو ہے، کٹ اینڈ کیٹ والا وہ ہے، چاکلیٹ ہے، یہ ان کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں، میں آپ کو اسکرین پہ شو کرا دوں گا۔ ایز اے مسلم ہماری اکنامی اسی چیز کی وجہ سے فلسطین کے پاس جا رہی ہے، وہ ہمارے یہی چیز لینے سے 2 بلٹ کی گولیاں لے کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ چلاتے ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو مار رہے ہیں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ہم بھی مارنے میں وہ ہیں، موجود ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ ایسا میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بائیکاٹ کریں، کوک کی بوتل ہو جائے، نسلے، یہ ہم فلسطینی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اور میں آپ کو تیسری بات یہ کرنا چاہوں گا، آپ سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو گئے، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ٹویٹر، تھریڈز، آج کل اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آئے ہیں، سب کسی نہ کسی بہن بھائی کی ID ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اب ان پہ اسرائیل کے خلاف جتنی پوسٹیں ہو سکتی ہیں لگائیں، خاموش نہ بیٹھیں۔ کیا ہوگا؟ ایک اکاؤنٹ بین ہو جائے گا۔ میں نہ کوئی فیمس یوٹیوبر ہوں، نہ کوئی فیمس اسکالر ہوں، نہ کوئی فیمس نہیں ہوں، میرے فیس بک کے اوپر 476 فالوورز ہیں، اور میں نے اسرائیل کے خلاف پوسٹ لگائی تھی جس میں فلسطین کا حکمران کہہ رہا تھا کہ آج تم اپنا 10% اسلحہ، اے امت مسلمہ، آج تم اپنا 10% اسلحہ ہمیں دے دو، کل آ کے تم بیت الاقدس میں قبلہ اول میں نماز ادا کر لو۔ میرے پوسٹ ڈالنے کے 5-10 منٹ بعد ایٹ اے ٹائم اللہ گواہ ہے کہ 2 اسٹرائکس میرے پیج کے اوپر لگی ہیں۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے پیج کے اوپر اسٹرائکس لگی ہیں۔ یہود میرے سے اتنا ڈر گیا ہے کہ ایک مسلمان سے وہ اتنا ڈر گیا ہے کہ 2 اسٹرائکس اس نے ڈال دیے میرے پیج کے اوپر، اور مجھے وارننگ دی گئی ہے کہ میرا پیج ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ میں نہیں ڈرا، میں نے کہا ایک پیج ڈیلیٹ صحیح تو 2 پیج اور بنا دوں گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے پوسٹیں ہوں آپ کریں، میں نے بھی کی ہیں، اور آخر میں آپ سب سے یہ کہوں گا، مسجد سے اقصی سے میری وفاداری اس آیت پر ہے جو قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی۔ جب تک یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے، مسجد اقصی میری ہے، مسجد اقصی امت مسلمہ کی ہے، مسجد اقصی میرے مسلمان تمام بہن بھائیوں کی ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ میرے پیغام کو آپ جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ کوئی نہ کوئی بہن بھائی فلسطینی پروڈکٹ سے گریز کریں، بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کو جتنا نقصان ہمارے سے ہو، ان کی بلٹس نہ آ پائیں، اور ہمارے فلسطینی مجاہدین جنگ میں جیتیں۔ اور ہماری دعائیں انہیں کے ساتھ ہیں، آپ سب دعا گو رہیں اور اپنی IDs کو انہیں کے لیے استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔